السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لیے بہترین کتاب۔ اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت، مصنفہ راحت عائشہ، آواز ماریا ذوالفقار آوان کی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ شرارتی علی اور شرارتی حروف۔ شام کا وقت تھا۔ علی اور سارا کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سارا گیند کرواتی اور علی اپنے بلے سے چھکا لگانے کی کوشش کرتا۔ کبھی دیوار پر گیند لگ جاتی تو چھکا ہو جاتا اور کبھی سارا گیند کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی، علی کا بچہ تو آؤٹ ہی نہیں ہو رہا۔ سارا پریشان ہو گئی۔ اچھے اللہ میاں، بس اب جلدی سے علی کو آؤٹ کروا دینا۔ سارا نے گیند کرواتے ہوئے دعا کی۔ اور یہ کیا؟ سارا خوشی سے اچھل پڑی۔ علی کے شاٹ لگاتے ہی گیند واپس سارا کی طرف آئی اور سارا نے اسے پکڑ لیا۔ علی کیچ آؤٹ ہو چکا تھا۔ سارا بہت خوش ہوئی۔ رک جاؤ، میں پانی پینے جا رہا ہوں، علی نے سارا سے کہا۔ سارا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد بھی علی باہر نہ آیا تو سارا نے جا کر دیکھا علی صوفے پر دراز تھا۔ سارا کو اس پر بہت غصہ آیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، اب میں نہیں کھیل رہا۔ علی نے کشن منہ پر رکھ لیا۔ امی، علی میری باری نہیں دے رہا، سارا نے امی سے شکایت کی۔ علی، سارا کو بھی باری دو، امی نے علی سے کہا۔ علی منہ بناتا ہوا اٹھ گیا۔ اب میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ علی نے سارا کو منہ چڑھایا۔ اب میں تمہیں کسی کھیل میں بھی اپنے ساتھ نہیں کھلاؤں گا۔ امی، علی کو دیکھیں، مجھے منہ چڑھا رہا ہے، سارا نے پھر شکایت کی۔ اسی وقت ابو کمرے سے نکلے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو سارا کو؟ ابو نے مسکراتے ہوئے علی کا کان پکڑ لیا۔ ابو، علی میری باری نہیں دے رہا ہے اور کہتا ہے اب میں تمہیں کھیل میں اپنے ساتھ نہیں کھلاؤں گا۔ سارا نے ابو سے بھی علی کی شکایت کی۔ ابو، میں تھک گیا ہوں اور مجھے ہوم ورک بھی کرنا ہے، علی نے بہانہ بنایا۔ چلو آؤ، ہم اپنی بیٹی کو گیند کروا دیتے ہیں، ابو نے سارا سے کہا۔ ابو سارا کو گیند کروانے لگے مگر سارا کو علی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ابو، اب میں کبھی علی کے ساتھ نہیں کھیلوں گی، وہ مجھے کھیل میں اپنے ساتھ نہیں کھلاتا، سارا نے ابو سے کہا۔ ابو بولے، علی بہت شرارتی ہے۔ دروازے پر گھنٹی بجی۔ ابو کے دوست انہیں بلا رہے تھے۔ امی نے کہا، سارا اسکول کا کام کرو، علی تم بھی پڑھنے بیٹھو۔ سارا نے بستہ کھولا، کاپی نکالی اور کام شروع کر دیا۔ علی بھی اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ علی نے سارا سے کہا، سارا دوستی کر لو اور میرا ہوم ورک بھی کر دو۔ جی نہیں، میری مس کہتی ہیں اپنا کام خود کرنا چاہیے، سارا نے جواب دیا۔ علی سارا سے ناراض ہو کر امی کے پاس چلا گیا۔ سارا نے اپنی کاپی میں دیکھا کہ کچھ شرارتی حروف الگ الگ دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ حروف الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو تھے۔ باقی حروف اداس کھڑے تھے۔ سارا کو محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ سب تو میرے دوست ہیں مگر اداس کیوں ہیں؟ سارا نے ان حروف سے پوچھا۔ سارا، یہ حروف بہت شرارتی ہیں، یہ تو خود ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے، بے نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اوہ، اچھا، یہ علی کی طرح ہیں، سارا نے بے اختیار کہا۔ اچھا چلو، میں ان کو ملانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سارا نے الف کو اٹھا کر بے کے ساتھ رکھا۔ الف بولا، نہیں بھائی، میں بے کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا، ہم الگ الگ رہ کر ہی ایک لفظ اب بناتے ہیں۔ ہاں، بے کے ساتھ مل کر میں با بن سکتا ہوں۔ سارا نے الف کو ایک مرتبہ بے کے آگے اور ایک مرتبہ بے کے پیچھے رکھ کر دیکھا۔ الف جمع بے برابر ہے اب، اور بے جمع الف برابر ہے با۔ میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا لیکن خود کسی کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ لیکن یہ دال، ڈال، زال، رے، ڑے،
زے، یہ اور وہ بھی مجھے اپنے ساتھ نہیں ملاتے، الف نے سارا کو بتایا۔ لیکن یہ لفظ بھی صرف تمہیں ہی نہیں، کسی حروف کو بھی اپنے ساتھ نہیں ملاتے نا، سارا نے کہا۔ جی ہاں، اور نہ ہی ہم تمام حروف کی آدھی شکل بنتی ہے۔ لیکن سارا، میں تمہیں ایک اہم بات بتاؤں، دال نے مدبرانہ لہجے میں کہا۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہم شرارتی حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے دروازہ، سارا نے فوراً کہا۔ جیسے آب زمزم، الف نے کہا۔ جیسے دودھ، دال بولا۔ اور ڈول بھی، ڈال نے جلدی سے کہا۔ اور جیسے رب نے کہا، ہمارا تمہارا اللہ رب، سب حروف مل کر بولے۔ جیسے زر اور زن، زے نے بھی اپنے الفاظ یاد کیے۔ جیسے زال یعنی اولا، یالا باری، یال، زے نے کہا۔ جیسے وہ نے کہا۔ زال اور رے تو رہ ہی گئے۔ سارا نے زال اور رے کی طرف دیکھا۔ مجھ سے تو کوئی لفظ شروع ہی نہیں ہوتا، رے نے کہا۔ لیکن الفاظ کے بیچ میں بہت استعمال کیا جاتا ہوں، جیسے پہاڑ، گھڑا، لڑکا وغیرہ۔ اور میں بھی اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملاتا، لیکن دوسروں کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ ہم سارے حروف اگر کسی حروف سے پہلے آئیں تو الگ رہتے ہیں اور بعد میں آئیں تو مل جاتے ہیں، زال نے کہا۔ اچھا، جیسے ذخیرہ میں زال الگ آ رہا ہے، سارا نے کہا۔ جی ہاں، بالکل صحیح، سب حروف نے اس کی تائید کی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تم سب یعنی الف، دال، ڈال، زال، رے، یہ اور وہ شرارتی بچوں کی طرح اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے، لیکن اچھے بچوں کی طرح بعد میں مل جاتے ہو، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا کی بات سن کر سارے حروف ہنسنے لگے۔